میرے خلاف سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے۔ میں آزادی کی تحریک میں جیل میں رہنے کو عبادت سمجھتا ہوں۔ عمران خان نے صحافیوں سے اڈیالہ جیل کے اندر بات کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو لاہور ہائی کورٹ سے ایک بڑا ریلیف مل گیا ہے۔ صاحب محمود قریشی صاحب بھی عدالت کے اندر لڑ پڑے ہیں۔ السلام علیکم، میں ابرار احمد مہر ایڈوکیٹ۔ میرے خلاف سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے۔ میں آزادی کی تحریک میں جیل میں رہنے کو عبادت سمجھتا ہوں۔ عمران خان نے صحافیوں سے اڈیالہ جیل کے اندر بات کرتے ہوئے کہا کہ جیل میں رہنا میرے لیے عبادت ہے اور یہ جو کچھ بھی کروا رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے۔ لگتا ہے خان صاحب کا پروگرام جیل سے نکلنے کا نہیں ہے، لمبا عرصہ تک جیل میں رہنے کا پروگرام ہے۔ اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جی عمران خان کو لاہور ہائی کورٹ سے ایک بڑا ریلیف مل گیا ہے۔ کافی سارے کیسوں میں ان کی ضمانتیں بحال ہو گئی، اس ٹاپک کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ عمران خان کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب بھی عدالت کے اندر لڑ پڑے ہیں۔ وہ معاملہ کیا ہوا، کس سے لڑے، کیوں لڑے، اس ٹاپک کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اچھا جی، لاہور ہائی کورٹ کے اندر عمران خان کی 7 عبوری ضمانتیں جو خارج کی ہوئی تھیں وہ بحال ہو چکی ہیں۔ یہ معاملہ کچھ اس طرح تھا کہ جب عمران خان صاحب گرفتار نہیں ہوئے تھے اس وقت چونکہ ان کے خلاف کافی سارے کیسز جو ہے وہ رجسٹرڈ تھے، بہت سارے کیسز کے اندر انہوں نے اپنی عبوری ضمانتیں بھی کروا رکھی تھی۔ تو اس دوران توشہ خانہ کیس میں ان کو سزا ہو گئی اور وہ گرفتار ہو گئی۔ تو عمران خان صاحب کے گرفتار ہونے کی وجہ سے جو ان کی درخواست انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چل رہی تھی وہ عدم پیروی کی بنیاد پر خارج ہو گئی، اور وہ جو درخواستیں خارج ہوئی تھی اس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے اندر اپیل فائل کی گئی کہ چونکہ عمران خان صاحب اس وقت جوڈیشل لاک اپ میں تھے، وہ گرفتار تھے، آلریڈی جیل کے اندر موجود تھے، تو وہ عدالت میں حاضر نہیں ہو سکتے تھے، تو لہٰذا ان کی ضمانتیں بحال کر دی جائیں۔ یعنی کہ مطلب ان کا جو پہلے سٹیٹس تھا نا کہ وہ پری ریسٹ بیل کے اوپر ہے، وہی سٹیٹس بحال کر دیا جائے۔ تو جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی اور یہ عمران خان صاحب کو ریلیف مل گیا کہ ان کی وہ 7 ضمانتیں جو عدم پیروی کی بنیاد پر خارج ہو چکی تھی اب اس کا سٹیٹس بحال ہو چکا ہے۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس وقت ان 7 کیسز کے اندر پری ریسٹ بیل کے اوپر ہیں۔ جب بھی کوئی شخص ضمانت کے اوپر ہوتا ہے پری ریسٹ بیل کے اوپر تو قانونی طور پر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہر طریق کے اوپر عدالت کے اندر پیش ہو۔ اگر وہ عدالت میں پیش نہیں ہوگا تو اس کی درخواست ضمانت عدم پیروی کی بنیاد پر یا عدم حاضری کی بنیاد پر خارج کر دی جائے گی۔ لیکن عمران خان صاحب کا سٹیٹس تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا کیونکہ وہ جان بوجھ کے عدالت سے غیر حاضر نہیں ہوئے۔ وہ تو توشہ خانہ کیس میں جب ان کو گرفتار کر لیا گیا، وہ جیل کے اندر چلے گئے، وہ عدالت میں حاضر ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ تو اس دوران ان کی ضمانت عدم پیروی کی بنیاد پر خارج نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ انہوں نے یہ دانستہ طور پر نہیں کیا تھا۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے وکلا چاہتے تو میرٹ کے اوپر اس پر بات کر سکتے تھے، ان کے پاس یہ بڑی اچھی گراؤنڈ تھی کہ عمران خان صاحب چونکہ آلریڈی جیل کے اندر موجود ہیں لہٰذا وہ تو آلریڈی کسٹڈی کے اندر موجود ہیں، اگر وہ حاضر نہیں ہو رہے تو آپ کیس کا فیصلہ میرٹ کے اوپر بحث سماعت فرما کے کر سکتے ہیں۔ ایک اچھا ریلیف عمران خان صاحب کے لیے 7 ضمانتیں، ان کا سٹیٹس بحال ہو چکا، پری ریسٹ بیل کے اوپر ہے وہ۔ اب آئندہ دنوں میں جب کیس کی سماعت ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا کہ ان کی کیسز کا کیا بنتا ہے، ان کو ضمانت ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان کے بعد شاہ محمود قریشی جو ہے وہ بھی عدالت کے اندر لڑ پڑے ہیں۔ یہ جس طرح سے کل عمران خان صاحب کا معاملہ ہوا جب جیل کے اندر سائفر کیس کی سماعت کے بعد وہ صحافیوں سے بات چیت کر رہے تھے تو جیل سپرنٹنڈنٹ نے عمران خان صاحب کو صحافیوں سے بات کرنے سے منع کیا۔ تو عمران خان صاحب اس بات کے اوپر ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ میرا رائٹ ہے، یہ اوپن کورٹ ہے، میں صحافیوں سے بات کر سکتا ہوں، آپ مجھے کیسے ان سے بات کرنے سے منع کر سکتے ہیں۔ تو اس پر جیل سپرنٹنڈنٹ نے عمران خان کے ساتھ ذرا سخت رویہ بنایا، تھوڑی سی بدتمیزی بھی کی کہ آپ ان صحافیوں سے بات نہیں کر سکتے، یہاں ایک پہ کیسز کی کوریج کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ سیاسی گفتگو سننے کے لیے نہیں آتے۔ ایک بدمزگی جیل کے اندر پیدا ہو گئی، جو معاملہ کل پیش آیا بالکل اسی طرح کا ایک ملتا جلتا معاملہ آج بھی عدالت کے اندر پیش آ گیا کیونکہ شاہ محمود قریشی اور پراسیکیوٹر راجہ رضوان عباسی میں تھوڑا سا تلخ جملوں کا تبادلہ ہو گیا۔ یہ معاملہ کچھ اس طرح ہوا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے کیس کی سماعت کے دوران جج صاحب سے کوئی بات کر رہے تھے تو اس دوران پراسیکیوٹر راجہ رضوان عباسی صاحب نے انٹرپشن کی اور درمیان میں بات کرنے کی کوشش کی، تو اس پر شاہ محمود قریشی صاحب ہے وہ ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بنیادی حقوق کی بات کر رہا ہوں، یہ بیچ میں کیوں بول رہے ہیں، تم اوپر سے آئے ہو، کون ہو تمہاری کیا اوقات ہے۔ یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے پراسیکیوٹر کو بڑے سخت الفاظ میں کہہ دیا کہ تمہاری حیثیت اور اوقات کیا ہے، تم کون ہوتے ہو مجھے بات کرنے سے روکنے والے، میں اپنے حق کے لیے بات کر رہا ہوں۔ تو اس کے جواب میں پراسیکیوٹر راجہ رضوان نے بھی کہہ دیا کہ تمہاری کیا اوقات ہے۔ دیکھیں یہ عدالت کے اندر جو بدمزگی پیدا ہوئی ہے، اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر پروسیکیوٹر نے اس طرح کی بات کر دی یا انٹرپشن کر دی، ظاہر بات ہے پروسیکیوٹر جج کی مرضی کے خلاف تو کوئی ایسی بات نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی خلاف قانون بات کرتا ہے، اس نے کوئی نہ کوئی قانون کے اوپر ہی بات کی ہوگی جج صاحب کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ تو اس پر شاہ محمود قریشی صاحب کو ناراض نہیں ہونا چاہیے تھا، انہیں غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور نہ ہی پروسیکیوٹر کے ساتھ اس طرح کے تلخ الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے تھا۔ اب ڈیفینیٹلی آپ مطلب جس طرح سے آپ کسی
دوسرے بندے کے ساتھ بات کریں گے, اگر آپ تمیز سے بات کریں گے, اخلاق کے ساتھ بات کریں گے, دوسرا بندہ بھی آپ کے ساتھ تمیز اور اخلاق کے ساتھ پیش آئے گا. لیکن اگر آپ کسی کے ساتھ بدتمیزی کریں گے یا سخت الفاظ کا استعمال کریں گے تو ڈیفینیٹلی دوسرا بندہ بھی اسی طرح کرے گا. اگر آپ ایک بندے کو کہتے ہیں کہ تمہاری کیا حیثیت ہے, تمہاری کیا اوقات ہے, تم کون ہوتے ہو اس طرح انٹرپشن کرنے والے, تو ڈیفینیٹلی پھر دوسرا بندہ بھی آپ کے ساتھ یہی سلوک کرے گا نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ کنڈکٹ غلط تھا. شاہ محمود قریشی صاحب کا رویہ پراسیکیوٹر کے ساتھ جو ہے وہ توہین بیس تھا. جس طرح کا انہوں نے کہہ دیا اسی طرح کا انہوں نے جواب بھی دے دیا. اب کیا اس طرح کی بات کرنے کا کیا فائدہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ تمہاری کیا اوقات ہے, یہ تو کسی دوسرے بندے کی انسلٹ کرنے والی بات ہے نا. تو جب کہہ دیا کہ تمہاری کیا اوقات ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوا. جواب میں شاہ محمود قریشی کو بھی یہ سننا پڑ گیا کہ تمہاری کیا اوقات ہے. دیکھیں اس طرح کا معاملہ عدالت کے اندر نہیں ہونا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے, آپ کے خلاف کیسز بنے ہیں, جھوٹ پر مبنی کیسز بنے ہیں, پوری پاکستانی قوم کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ پر مبنی کیسز ہے, لیکن آپ جیل کو برداشت کریں پیشنس کے ساتھ. عدالت کا ماحول میں سمجھتا ہوں کہ خراب نہیں کرنا چاہیے. اچھا جی, آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کے ٹاپک کی طرف کہ آج اڈیالہ جیل کے اندر صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میرے خلاف سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے. چلیے اس ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں, لیکن سب سے پہلے جو عمران خان صاحب نے اپنے جو کارکنان ہیں ان کو ایک میسج دیا, جو جتنے بھی ان کے امیدواران ہیں ان کو پیغام دیا. پیغام کیا دیا؟ اور جتنے بھی ان کے کارکنان ہیں ان کو کہا کہ آپ نے اتوار کے روز آپ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں, محلے میں, گلی میں, شہر میں, قصبے میں, گاؤں میں, جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں, آپ سب باہر نکلیں ہیں, جلوسوں کی شکل میں باہر نکلیں, حقیقی آزادی کے لیے آپ باہر نکلیں, اور جتنے بھی امیدواران ہیں ان کے حق میں آپ کمپین کریں, ووٹ مانگیں, گھر گھر جائیں, ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور سب سے ووٹ کے لیے ریکویسٹ کریں. اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدواران ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ اتوار سے باقاعدہ طور پر اپنی کمپین شروع کریں, آپ گھروں سے باہر نکلیں, آپ پراپر کمپین سٹارٹ کریں. عمران خان صاحب نے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی امیدوار صحیح طریقے سے کمپین نہیں کرے گا یا اتوار کو اپنے گھروں سے باہر نکل کے باقاعدہ طور پر کمپین کا آغاز نہیں کرے گا, مطلب کہ کوئی بھی ایسا کینڈیڈیٹ جس کو پاکستان تحریک انصاف اون کرتی ہے اگر وہ پراپر طریقے سے کمپین نہیں کرے گا تو عمران خان صاحب نے اس کو وارننگ دے دی ہے کہ اس سے ٹکٹ واپس لے لیا جائے گا اور ٹکٹ کسی دوسرے بندے کو دے دیا جائے گا. یعنی کہ چلے اب پبلک اس کو آنر کرتی ہے کہ نہیں کرتی, گھروں سے باہر نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی, لیکن میں سمجھتا ہوں چونکہ الیکشن کا ماحول ہے, 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں, بہت کم ٹائم اس کے اندر بچا ہے, تو جتنے بھی امیدوار آ رہے ہیں ان کی واقعی یہ ذمہ داری, بلکہ صرف یہی سوچ کے نہ بیٹھ جائیں کہ چلے جی میں عمران خان کے نام کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا بہت زیادہ ووٹ بینک ہے, تحریک انصاف کا بہت زیادہ ووٹ بینک ہے, تو ہمیں کمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم بے شک آرام سے گھروں میں بیٹھے رہیں, ہمیں پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ مل گیا ہے تو کوئی خلائی مخلوق آئے گی اور ہمیں ووٹ دے کے چلی جائے گی. دیکھیں آپ بے شک جتنا مرضی عمران خان کا گراف اوپر ہے, اس کا جتنا مرضی ووٹ بینک ہے, تحریک انصاف کی جتنی مرضی پاپولرٹی ہے, لوگ اس کو چاہتے ہیں, پسند کرتے ہیں, ووٹ دینا چاہتے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں جب تک آپ محنت نہیں کریں گے, آپ پراپر طریقے سے کمپین نہیں کریں گے, آپ گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے, اس وقت تک لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. عمران خان کے نام کے اوپر آپ اگر خاموشی سے بیٹھے رہیں گھروں میں اور گھروں سے باہر نہ نکلیں, باقاعدہ طور پر لوگوں کے پاس نہ جائیں, کوئی جلوس کی شکل میں کوئی پروگرام نہ کریں, لوگوں کو اکٹھا کر کے کوئی جلسہ وغیرہ کا ماحول نہ بنائیں, پراپر طریقے سے جو بھی مطلب کمپین کا جو حق بنتا ہے اگر وہ آپ ادا نہیں کریں گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا, آپ پھر الیکشن سے باہر ہو جائیں گے نا. عمران خان کے نام کے اوپر تو پھر چلیں ان کے نام پر ووٹ تو ملیں گے, لیکن اتنے ووٹ پھر آپ کو نہیں ملیں گے کہ آپ الیکشن جیت سکیں. تو عمران خان صاحب کی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ گھروں سے باہر نکلیں اور پراپر طریقے سے کمپین کریں, اور اگر آپ پراپر طریقے سے کمپین نہیں کریں گے, پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کو اگر آپ مطمئن نہیں کر پائیں گے تو پھر آپ سے ٹکٹ واپس لے لیا جائے گا, پھر آپ کا ٹکٹ جو ہے تبدیل کر کے کسی دوسرے شخص کے حوالے کر دیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا یہ اسٹیپ بڑا اچھا, بڑا زبردست اسٹیپ ہے, انہوں نے اچھا کیا یہ. اچھا جی, اس کے علاوہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ڈونلڈ لوڈ جو بات کی, اس پر پاکستانی سفیر اسد مجید نے آفیشیل میٹنگ میں ڈی مارچ کرنے کی سفارش کی. سفیر کی سفارش پر ڈی مارچ کیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ سازش نہیں ہوئی, پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا سائفر نہیں آیا. شاہ محمود کو 22 آزی سائفر کا پتہ چلا, ورنہ وہ سائفر جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے لیے تھا, جسے دبانے کے لیے پوری کوشش کی گئی کیونکہ اسے ڈونلڈ لوڈ ایکسپوز ہو گیا. انہوں نے کہا کہ سائفر ٹرائل کو سیکرٹ رکھنا چاہتے ہیں, 3 ہفتے میں حکومت گرا دی گئی. اس سے بڑی سازش کیا ہے؟ سائفر میں اگر انہونی چیز نہیں تو ڈی مارچ کیوں کیا گیا؟ کیا کوئی امریکہ کو ڈی مارچ کرتا ہے؟ جس روز ڈی مارچ کیا گیا سائفر اسی روز پبلک ہو گیا تھا. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ میں سائفر کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کیوں کہا گیا؟ سائفر کے معاملے پر پارلیمنٹ کی کمیٹی بنائی گئی, وہ کس کی دھمکی پر ختم ہوئی؟ ہم نے چیف جسٹس سے بھی کہا تھا کہ سائفر معاملے کی انکوائری کی جائے. عمران خان نے کہا کہ ہمارے 3.5 سالہ دور میں کسی ملک کو ڈی مارچ نہیں کیا گیا, لیکن سائفر کے بعد ہمارے ممبران ٹوٹنا شروع ہوئے. راجہ ریاض میں بہت سے لوگ امریکی ایمبیسی جا رہے تھے, جس پر آئی ٹی کی رپورٹ بھی موجود تھی.
ارشد شریف کا پروگرام بھی موجود ہے کہ کون کون سے لوگ امریکی ایمبیسی جا رہے تھے۔ اکتوبر 2021 میں باجوہ نے حسین حقانی کو ہائر کیا، ہمیں اس کا علم تک نہ تھا۔ حسین حقانی کو $35,000 دیے گئے اور حسین حقانی سے ٹویٹ کروایا گیا کہ عمران خان امریکہ مخالف جبکہ باجوہ امریکہ کے حق میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج آرمی چیف کی ہدایت کے بغیر کچھ نہیں کرتی۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کے خلاف میں نے کبھی کوئی بیان نہیں دیا، ہمیں پتہ ہے کہ فوج کیسے کام کرتی ہے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ہمیں انتخابی مہم نہیں چلانے دی جا رہی، میرا اور نواز شریف کا معاملہ الگ ہے۔ نواز شریف اور مریم نااہل ہوئے تھے جبکہ شہباز شریف کو باجوہ کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ ان کے جلسوں میں کوئی نہیں آ رہا، ڈر ہے کہ یہ الیکشن سے بھاگ نہ جائیں، کیونکہ اکتوبر میں بھی یہ الیکشن سے بھاگے تھے۔ 8 فروری کو ہر صورت الیکشن ہونے چاہیے۔ عمران خان نے جوید ہاشمی صاحب کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ جوید ہاشمی جیل میں رہ چکا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے خلاف سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو شاید یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے کہ میرے خلاف جو کچھ کروا رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے۔ اس سے 2-3 دن پہلے بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا کہ عمران خان صاحب جب اڈیالہ جیل کے اندر کیس کی سماعت کے لیے کورٹ کے اندر حاضر ہوئے تو انہوں نے عدالت کے اندر آتے ہی جو CCTV کیمرہ لگا ہوا تھا اس کی طرف ہاتھ کر کے کہا کہ کرنل صاحب میں عمران خان بات کر رہا ہوں۔ اس وقت عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ کرنل صاحب یہ جو ججز ہیں ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، یہ جو کروا رہے ہیں آپ کروا رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس وقت فوج کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں 90% فوجی حضرات اور ان کی فیملیز مجھے ووٹ دے رہی ہیں۔ تو اس وقت عدالت کے اندر جو عمران خان صاحب نے کرنل صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے بات کی اور آج بھی اڈیالہ جیل کے اندر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے جو کہا کہ میرے خلاف یہ سب کچھ جو بھی ہو رہا ہے، جو بھی کروا رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیونکہ دیکھیں آپ اگر اس طرح یہ ٹھیک بات ہے کہ آپ اپنے سٹانس پہ کھڑے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دانشمندی کا بھی کوئی تقاضا ہوتا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے خلاف جو معاملات بنے ہوئے ہیں، جو کیسز ہیں، ان کو میرا خیال ہے کہ آپ کو فیس کر کے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جیل سے باہر نکل سکیں۔ اگر آپ اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرتے رہیں گے تو پھر آپ کے لیے تو مطلب مشکلات میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا نا۔ ٹھیک ہے، یہ صحیح بات ہے کہ آپ اپنے موقف پہ کھڑے ہیں، ڈٹے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جیل کے اندر عبادت سمجھ کر رہ رہے ہیں، تو اس طرح تو پھر عبادت آپ کی بہت لمبی ہو جائے گی، آپ کے لیے جیل سے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا معاملات کو نیگوشیٹ کرنا چاہیے، ڈائلاگ کی طرف جانا چاہیے، تھوڑا کمپرومائز کی طرف جانا چاہیے، مذاکرات کی طرف جانا چاہیے۔ لیکن اگر اس طرح کی صورتحال رہے گی کہ آپ مذاکرات بھی نہیں کریں گے، آپ ان کو بار بار ٹارگٹ بھی کریں گے، ان کی آپ انسلٹ بھی کریں گے اور ان کو قصوروار بھی کہیں گے، ان کے اوپر انگلی بھی آپ اٹھائیں گے، ان کو آپ ہوٹ بھی کریں گے، تو پھر آپ کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، جوید ہاشمی صاحب کے بارے میں کہا کہ جی جیل میں جوید ہاشمی صاحب رہ چکے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میرے خلاف سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے۔ چودھری نثار 50 سالہ پرانا دوست ہے۔ چودھری نثار کو اپریل 2018 میں PTI میں شمولیت کی دعوت دی تھی، لیکن چودھری نثار پھر چودھری نثار ہے، اگر وہ ہمارے ساتھ اللہ کی بات کرے گا تو وی کو ڈالا پہنچ جائے گا۔ ٹھیک ہے نا۔ اب مطلب جوید ہاشمی صاحب کی بات کی، اس وقت بھی تنقید کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، تو اب اگر چودھری نثار صاحب کی بات کی ہے تو ونس اگین اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا گیا، نشانہ بنایا گیا۔ اچھا جی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ آزادی کی تحریک ہے، یہ ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں، آزادی کی تحریک میں جیل رہنے کو عبادت سمجھتا ہوں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔